خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنایا گیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی دستور ریاست وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا حکم ہے، آپ کے فرامین ہیں وہ ہوں گے، یعنی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، جس کا دستور یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں تمام کے تمام قوانین ہوں گے۔ اور آج 80 برس قریباً ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، مگر بدقسمتی سے یہاں دین اسلام کا نفاذ تو درکنار، جو پاکستان کے آئین کے جو بنیادی شقیں ہیں، جو بنیادی معیارات ہیں انسانیت کے، اب تک وہ بھی ساری کی ساری اس طرح سے قابل عمل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قوانین جو بنائے گئے ہیں، کم از کم ہم ان کا احترام کریں اور ان کا لحاظ کریں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا بھی ادراک نہیں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا، یعنی پاکستان کیسے بنا اور اس سلسلہ میں لوگوں نے کس طرح کی قربانیاں دیں۔ تو آج ہمیں اپنی نسل نو کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کس طرح آزاد ہوا اور کس طرح لوگوں نے قربانیاں پیش کی، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی ماؤں نے اپنے لال اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، کتنی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کس قدر لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا اور کتنی جانیں جو ہیں وہ اس راہ میں قربان ہوئیں، اور لگ بھگ 10 لاکھ شہداء کا خون ہے اس کی بنیادوں میں۔ جس ملک میں آج ہمارے نوجوان 14 اگست کو صرف چند ایک جو موٹر سائیکل چلا کر یا اس کی ون ویلنگ کر کے یا پٹاخے اور اس طرح کی چیزیں چلا کر آتش بازی کر کے یا شور و غل کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم شاید آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک پاکستان، اس کی قدر کیجیے۔ اور میں خاص طور پر برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہاں بھی بڑے بڑے شہروں میں گزشتہ 2-3 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کے بڑے شہر برمنگھم میں، مانچسٹر میں، بریڈفورڈ میں، دیگر بڑے شہروں میں، لندن وغیرہ میں بھی لوگ باقاعدہ طور پر باہر نکلتے ہیں اور شور و غوغا کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہم لوگوں کو کوئی اچھا پیغام دے رہے ہیں یا لوگ ہم سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ دراصل ہم یہ لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی آزادی کی خوشی منانی چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، جھنڈے لہرائیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنیں۔ اور یہ پاکستان میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں، ساری رات لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس قدر شور و غل ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت جو ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے یہ سب سن کر۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ 14 اگست کو اس طرح سے نہ منائیں۔ اور دوسری اس سلسلہ میں ایک اور گزارش یہ ہے کہ اس دن لوگوں کا بہت زیادہ یعنی نوجوانوں کا جم گٹھے کی صورت میں نکلنا، پورا ایک گروپ کی صورت میں موٹر سائیکلوں پر نکلنا، اس سے بھی بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ گزشتہ تمام سالوں کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو 14 اگست کو ہونے والے واقعات بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان حادثات سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو مناسب طریقے سے اس میں شامل کریں۔ کسی بھی جلوس میں، کسی ریلی میں یا کسی پروگرام میں شریک ہونا ہو تو اس کا ایک انسانی اور اخلاقی طریقہ ہے، اس کے ذریعے ہی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح حیوانوں کی طرح اکٹھے ہو کر اور ایک جھنڈ کی صورت میں حملہ کریں، روڈ بلاک کر دیں، جہاں دل چاہے وہاں کھڑے ہو جائیں اور طوفان بدتمیزی برپا کر دیں۔ تو ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ہم اپنے ملک کے قوانین کو پامال نہ کریں، جو ملکی املاک ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کسی بھی ریلی، جلسے، جلوس کی صورت میں کبھی بھی اپنے ملک کی املاک کو، خواہ کسی کی بھی وہ ملکیت ہو، وہ سرکاری املاک ہوں، غیر سرکاری ہوں، ان کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ نظر آتش نہ کریں، کبھی بھی ان کی توڑ پھوڑ نہ کریں اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں، کیونکہ یہ بہرحال ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور قوانین کو توڑنا تو بہر صورت جائز نہیں ہے۔ تو خیال رکھیں اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، اور اس 14 اگست کو محبت کے ساتھ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ گزاریں۔ اور بالخصوص بانیان پاکستان جن میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اور دیگر شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ وطن ہمیں دیا، ان کی ارواح کو اصالہ ثواب کریں، شہداء کرام کی ارواح کو ثواب بھیجیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔